الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک سورہ توبہ کے آخر میں ارشاد فرماتا ہے، آخر سے پہلے والی آیت میں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بلا شبہ تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا تکلیف میں پڑنا، یعنی تکلیف تمہیں ہوتی ہے اور بھاری ان کو پڑتا ہے۔ تمہارا تکلیف میں پڑنا ان کو گرا گزرتا ہے، ان کو بھاری پڑتا ہے۔ تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے ہیں اور مومنوں پر تو کمال مہربان ہیں۔ اس آیت میں اللہ جل شانہ نے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری، آپ کے تشریف لانے، اور پھر اس کے بعد جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس کے بعد کے جو معاملات ہیں خاص ان کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت کے علاوہ اس کی تفسیر سے پہلے ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کا خاص طور پہ ذکر فرمایا۔ سورۃ المائدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ بلا شک و شبہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ نور آیا اور روشن کتاب آئی۔ روشن کتاب یعنی قرآن پاک، اور نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ کسی بھی تفسیر کے اندر آپ دیکھیں گے، عربی تفسیر کے اندر تو مفسرین نے قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، تو نور سے مراد وہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اس نور سے جو مراد ہیں وہ نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں۔ ایک مقام پہ یہ ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا، اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول ان کے درمیان بھیجا۔ کہیں یہ ارشاد فرمایا کہ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے ان کی طرف ایک رسول بھیجا جو بڑے عظیم ہیں، عظمت والے ہیں۔ تو اب یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، اور قرآن کی ان آیتوں کو بھی واضح طور پر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی قرآن کی آیتیں، اس سے بالکل واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جو تشریف آوری ہے، آپ کا جو دنیا میں تشریف لانا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑا احسان ہے، اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان، بلکہ کوئی عقل رکھنے والا شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے گا، وہ اس بات کو جان لے گا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں جو اللہ پاک نے مسلمانوں پہ فرمائی ہے، احسان فرمایا اللہ نے۔ اللہ کی نعمتیں بہت ساری ہیں، جگہ جگہ قرآن پاک میں نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن کیسے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، دنیا میں تشریف آوری، یقیناً ایک
بہت بڑی خوشی ہے، اور جب کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو بندہ اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کو خوشی مناتا ہے بندہ، اور ہر سال جب وہ دن اور موقع آتا ہے تو بندہ اس کو دوبارہ سے اس خوشی کو مناتا ہے۔ واضح طور پر اس کی مثال ہمارے درمیان جس کو ہم آزادی کا دن کہتے ہیں، ایک دفعہ آزادی حاصل ہوئی 1947 میں، منا لیتے اس کے بعد، لیکن ہر سال اس آزادی کو منایا جاتا ہے۔ عربی میں اس کو عید الوطنی کہتے ہیں۔ باقاعدہ آپ دیکھیں گے تو چاہے کوئی بھی عربی ملک ہوگا، اس کا جو بھی دن مقرر ہوگا اس کے الفاظ ہوں گے عید الوطنی، کہ وطن کی آزادی کی عید، ہم تو یوم آزادی کہتے ہیں نا، تو وہ یوم کے ساتھ جو ہے وہ عید کا لفظ لگاتے ہیں۔ تو عید جو ہوتی ہے یہ ایسی خوشی کو بولتے ہیں جو لوٹ لوٹ کر آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ تو چونکہ ہر سال یہ خوشی کا ایک جذبہ پیدا کرتی ہے، خوشی کے جذبات دل کے اندر پیدا کرتی ہے، اس لیے ایسے دن کو عید کا دن یہ کہا جاتا ہے۔ تو بندہ جو بھی منصف مزاج ہوگا، عقل رکھتا ہوگا، تو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو، اس سے بڑھ کر کوئی عید ہو ہی نہیں سکتی۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے۔ تو پوچھا صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فیہ ولدت، کہ میں اسی دن پیدا ہوا، وانزل علیہ، اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ تو پہلی وحی پیر کے دن نازل ہوئی اور پیر کے دن میں پیدا ہوا۔ تو اب چونکہ پیر کے دن خوشی ملی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کرتے ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر۔ اب بعض لوگوں کی عقل جو ہے نا وہ یہ الٹی گھومتی ہے، دائرے سے بالکل مرکز سے گھومتی ہوئی الٹی گھومے گی بالکل۔ ویسے گفتگو کی جائے گی تو کہا جائے گا کہ جی آپ کی سوچ محدود ہے اور آپ جو ہے وہ اسی پہ منجمد رہتے ہیں، جمے ہوئے رہتے ہیں، یہ رہتے ہیں وہ رہتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کی بات آئے گی نا تو کہیں گے کہ بھائی روزہ رکھ لو، کچھ اور مت کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہو تو اس میں روزہ رکھ لو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ رکھنا ثابت ہے۔ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ قانون اور اصول بیان کرنے کے لیے تشریف لائے۔ آپ ایک اصول دیتے ہیں، ایک قانون ہمیں دے دیتے ہیں، اور اس قانون کے تحت پھر بہت ساری باتیں چلتی ہیں، بہت ساری باتیں نکالی جاتی ہیں۔ جو اس کے اہل ہوتے ہیں، جن کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے، وہ آگے بیان کرتے۔ تو ہمیں ایک اصول دے دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس دن اللہ پاک کی کوئی نعمت ہوتی ہے اس دن خوشی منائی جاتی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے۔ ہاں وہ شکر، وہ خوشی ہوگی وہی کہ جو شریعت کے دائرے کے اندر آتی ہے۔ اب کوئی ڈانس کرنا شروع کر دے، ناچنا شروع کر دے، ڈھول ڈمکے کرنا شروع کر دے، تو ظاہر ہے ہم اسے منع کریں گے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو مٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ کوئی مرد و عورتوں کو جمع کر کے الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دے کہ میں خوشی منا رہا ہوں، تو ہم اسے منع کریں گے کہ یہ شریعت کے دائرے کے اندر نہیں، شریعت کے خلاف ہے۔ ان چیزوں کے تو مٹانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ تو جو خوشی شریعت کے دائرے کے اندر آئے گی وہ منانا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے واضح ہے۔ تو الحمدللہ جب ربیع الاول شریف کا دن آتا ہے، موقع آتا ہے، تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اہل سنت کو یہ توفیق و سعادت بخشی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں مناتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ پاک اس پر ہمیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے، ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خوش ہونے اور خوش کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ہم وہ کام کریں خوشی منانے کے ساتھ کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا مزید ہمیں حاصل ہو۔ تو اب ربیع النور کا مبارک اور پیارا مہینہ ان قریب ہمارے درمیان جلوہ گر ہوگا، تو جب ہم کسی معزز مہمان کا استقبال کرتے ہیں تو اس کے لیے تیاریاں کرتے ہیں۔ اب یہاں پر جو
تیاری ہے وہ اس انداز میں ہو سکتی ہے کہ ہم اچھی نیتیں کریں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کے، آپ کے دنیا میں پیدا ہونے کے مہینے کے اندر ہم وہ کام کریں گے کہ جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں، اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں ہی اللہ پاک کی رضا ہے۔ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا اس نے اللہ پاک کو راضی کر لیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر یہ حدیث قدسی نقل کی ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ کے حبیب، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتا ہے، ارشاد فرماتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ساری مخلوق میری رضا چاہتی ہے، کلہم یطلبون رضائی، ساری مخلوق میری رضا کی طالب ہے، اور میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کریں گے تو اللہ جل شانہ کی خوشی حاصل ہوگی۔ اور یہ اصول سمجھ لیں، یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے اپنا ایک نام عطا فرمایا الغنی، اور الغنی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ہستی کہ جو کسی کی محتاج نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ پاک کے محتاج ہیں اور کسی کے نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے والے کام کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہماری اپنی ذات کو فائدہ حاصل ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے محتاج نہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہماری رضا کے محتاج ہوں کہ ہم ایسے کام کریں کہ جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں، نہیں، بلکہ ہم اس بات کے محتاج ہیں کہ ہم وہ کام کریں کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے، اور اس رضا کا فائدہ یہ ہماری اپنی ذات کو حاصل ہوتا ہے، یہ لوٹ کر ہماری ہی طرف آتا ہے۔ تو اس مبارک مہینے کی ابتدا میں ہی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک یہ نماز کے اندر رکھی گئی ہے، یعنی نماز پڑھنے سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ فعل کریں گے، وہ کام کریں گے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز باجماعت ادا کریں گے، جن کی پچھلی قضا ہوئی اس پہ توبہ کر کے ان کو ادا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روزانہ کچھ نہ کچھ اس مہینے کے اندر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا ہے کہ کچھ نہ کچھ درود پاک مخصوص وقت میں ایک مخصوص تعداد کے اندر اتنا درود پاک پڑھیں گے، اور اس وقت میں اس انداز کے اندر پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے پھر ساری زندگی کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت اور محبت لمحہ بلمحہ بڑھتی ہوئی نصیب فرمائے، اور ہر وہ کام کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہو، اللہ پاک وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے رب عز و جل کی ناراضی ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔